بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یادداشت میں حواس خمسہ کا کردار۔ کسی بھی انسان کی تمام تر یادداشتوں اور معلومات کا ذخیرہ انہی عصبیات میں محفوظ ہوتا ہے۔ یہ معلومات انسان اپنے حواس خمسہ کو استعمال میں لاتے ہوئے حاصل کرتا ہے۔ مثلاً آنکھوں کے ذریعے ہم کسی بھی چیز کو دیکھ سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں، لہٰذا کسی بھی چیز کے خد و خال، رنگ یا پڑھی ہوئی معلومات ہمارے دماغ کے انہی عصبیات میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بذریعہ منہ، کان، ناک یا ہاتھ کسی بھی شے، جاندار کا ذائقہ، آواز، بو اور اسی کے وجود کی سختی، نرمی یا درجہ حرارت بھی ہماری معلومات میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمارا واسطہ کسی شے یا جاندار سے دوبارہ پڑتا ہے تو ہم اس کو آسانی سے شناخت کر لیتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ یہ شناخت صرف آنکھوں سے ہی ہو۔ اسی طرح مختلف حالات و واقعات بھی ہماری یادداشتوں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ گویا اعضائے جسم کے ذریعے ہمارا دماغ ہمہ وقت بے پناہ معلومات یا ڈیٹا حاصل کر رہا ہوتا ہے، مگر عصبیات ہر طرح کی یا غیر ضروری معلومات اپنے اندر محفوظ نہیں رکھتے، بلکہ عصبیات ہی کے اندر ایک خاص طریقے عمل کے بعد صرف وہی معلومات محفوظ رہتی ہیں جن پر انسان یا کوئی بھی جاندار زیادہ دھیان دے رہا ہوتا ہے۔ ہر عصبیہ نیورون کئی چھوٹے چھوٹے شجریوں ڈینڈرائٹس اور ایک لمبی اکہری خلیاتی تار پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ عصبی خلیاتی تار کے ذریعے عصبیہ دوسرے عصبیات کو پیغامات یا معلومات بھیجتا ہے۔ عصبی خلیاتی تار کے آخر میں کئی بھی چھوٹے چھوٹے ساخچے ہوتے ہیں، اور ہر ساخچے کے آخر میں معانقہ عصبی پایا جاتا ہے، جس کے ذریعے ایک عصبیہ دوسرے عصبیہ کے شجریے سے منسلک ہوتا ہے۔ تمام پیغامات ایک خاص طرح کے برقی کیمیائی رد عمل کے تحت پیدا ہوتے ہیں اور بذریعہ معانقہ عصبیات دیگر عصبیات نیورونز تک پہنچتے ہیں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔